نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محمد الرسول الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر حاضرین، السلام علیکم۔ میں آج آپ کے سامنے جان دو عالم، فخر مجسم، شافی محشر، ساقی کوثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامی اسم گرامی کے حوالے سے چند حقائق پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ شخص جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی تعریف کبھی ختم نہ ہو۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف انسانوں نے کی، جنات نے کی، ملائکہ نے کی، انبیاء نے کی، یہاں تک کہ رب کائنات نے کلام مقدس میں آپ کی تعریف بار بار کی ہے۔ کہیں آپ کو شاہد و مبشر کہا، کہیں آپ کو سراج منیرہ کہا، کہیں آپ کو رؤوف الرحیم کہا، کہیں آپ کو حجت و برہان قرار دیا، کہیں آپ کو مزمل و مدثر کہہ کر پکارا، کہیں آپ کو طٰہٰ اور یاسین کہا، کہیں آپ کو خاتم النبیین اور رحمت للعالمین قرار دیا۔ دنیا والوں نے ابھی تک پوری طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو نہیں سمجھا، آپ کے پیغام کو نہیں سمجھا، آپ کے کام کو نہیں سمجھا۔ لیکن جو دنیا والے آپ کے مقام، پیغام اور کام کو سمجھتے جائیں گے، آپ کی تعریف کرتے جائیں گے، جب جہالت کی رات ختم ہو جائے گی، جب غفلت کے پردے شک ہو جائیں گے، جب دل و دماغ سے تعصبات کی چٹانیں سرک ہو جائیں گی، تو مشرق سے مغرب تک، عرب سے عجم تک، ایشیا سے افریقہ تک، امریکہ سے چین تک، ہر شخص میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ میرے دوستو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ شخص جس کا حق پورا ادا کر دیا گیا ہو، یعنی قدرت کی جانب سے نوع انسانی کو جہاں تک اللہ نے پہچانا تھا وہاں تک پہنچا دیا، جتنی کمالات عطا کرنے تھے سب عطا کر دیے۔ یوں تو دوسرے انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کمالات سے نوازا تھا، اعلیٰ اخلاق سے بھی نوازا تھا، مثالی کردار دیا تھا، لیکن وہ سارے کمالات جو پہلے انبیاء کو فرداً عطا کیے تھے، وہ سارے کے سارے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دیے۔ یعنی آدم علیہ السلام کا خلق، شیث علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کا جوش تبلیغ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ولولہ توحید، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایثار، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال، حضرت ہارون علیہ السلام کا جمال، یعقوب علیہ السلام کی تسلیم و رضا، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی اطاعت، حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد، دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد و تقویٰ جیسے اوصاف و کمالات آپ کی ذات میں یکجا کر دیے گئے تھے۔ اسی لیے تو
حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ اور شعر کہتا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہماں دارند تو تنہا داری۔ ایک تیسرا شعر کہتا ہے، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تمہیں قصہ مختصر۔ یعنی مختصر بات یہ ہے کہ اللہ کے بعد بس آپ ہی کا مقام ہے۔ اسی لیے کلمہ طیبہ میں جہاں لا الہ الا اللہ کی لا الہ الا اللہ کی ختم ہوتی ہے، وہیں اس کے فوراً بعد محمد کی میم شروع ہوتی ہے۔ اس کلمہ سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ جو شخص اللہ کو تو مانے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ توحید کا اقرار کرتا ہے تو اسے رسالت کا بھی اقرار کرنا ہوگا۔ اگر وہ اللہ کی کبریائی کو مانتا ہے تو اسے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفی کو بھی تسلیم کرنا ہوگا۔ اگر وہ رب کی ربوبیت کا اعتراف کرتا ہے تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رحمت کا بھی اعتراف کرنا ہوگا۔ ادھر عبادت کرتا ہے ادھر اطاعت کرنی ہوگی، ادھر سجدہ کرتا ہے ادھر محبت کرنی ہوگی۔ ایمان تب ہی مکمل ہوگا، نجات تب ہی حاصل ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔